السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ سنن ابی داود میں حدیث نمبر 84 ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس حدیث پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا، باب الوضوء بالنبیذ، نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کا بیان۔ اس باب کے تحت امام ابو داود رحمہ اللہ 4 حدیثیں لائے ہیں، 84، 85، 86 اور 87۔ 84 نمبر حدیث ہم نے پڑھ لی تھی۔ خلاصہ یہی تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ابو زید نامی راوی مجہول ہے۔ اس پر تفصیل ہم نے 84 نمبر میں بیان کر دی تھی۔ آج ہم 85، 86 اور 87 احادیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 85، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود، علقمہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، من کان منکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، جنوں والی رات تم میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھا؟ فقال، تو انہوں نے کہا، ما کان معہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ امام ترمذی صاحب نے کہا حسن صحیح، امام طحاوی بھی اس کو لائے ہیں جلد 1 صفحہ 57 اور اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ 85 نمبر لا کر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سابقہ حدیث نمبر 84 وہ ضعیف ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ بسند صحیح ثابت ہے کہ جنوں والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ہم حدیث نمبر 84 کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث نمبر 85 کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حدیث نمبر 84 جو پہلی حدیث ہے ضعیف ہے، اس میں یہ واضح موجود ہے بات، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لیلۃ الجن ما فی اداوتک قال نبیذ، یعنی 84 سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنوں والی رات، اور یہ ضعیف ہے۔ 85 نمبر حدیث صحیح ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنوں والی رات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ میں سے کوئی بھی، نہ ابن مسعود نہ کوئی اور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 85 لا کر امام ابو داود رحمہ اللہ 84 کے ضعف کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ راوی پہلے گزر چکے ہیں، داود نامی راوی، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں۔ پورا نام داود بن ابی ہند، اور ابو ہند کا نام دینار بن عزافر ہے۔ تہمان البصری ابو بکر بھی کہا گیا ہے۔ یہ راوی داود بن ابی ہند، ان کو امام ابن معین نے ثقہ کہا ہے، ابو حاتم نے، نسائی نے، یعقوب بن شیبہ نے بھی ثقہ کہا ہے۔ آپ 137 ہجری میں مکہ مکرمہ کے رستے میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی ہیں عامر۔ عامر کا پورا نام عامر بن شراحیل بن عبد بن اخی قیس الشعبی الکوفی، یہ ان کا پورا نام ہے۔
یہ راوی عامر بن شراحیل الشعبی، یہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو مجلس فرماتے ہیں ما رأیت فیہم افقہ من الشعبی۔ اللہ اکبر۔ ان کے خصائل حالات پر بڑی زیادہ تفصیلات کتب جرح و تعدیل میں موجود ہیں، اور یہ ائمہ محدثین میں سے ایک تھے۔ تہذیب الکمال جلد 14 صفحہ نمبر 3042 میں ان کی مفصل حالات موجود ہیں۔ آپ 103 ہجری میں فوت ہوئے۔ بعض نے کہا کہ بعض نے اور بھی تاریخیں بیان کی ہیں وفات کی۔ اگلے راوی ہیں علقمہ بن قیس بن عبداللہ بن مالک بن علقمہ بن سلامان بن کہیل بن بکر بن عوف النخعی رحمہ اللہ۔ یہ بھی امام محدثین میں سے ہیں، ثقہ ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ثقہ من اہل الخیر، یحییٰ بن معین نے کہا ثقہ، شعبی نے کہا کان الفقہاء بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکوفہ فی اصحاب عبداللہ بن مسعود ہؤلاء علقمہ و عبیدہ و شریح و مسروق۔ اللہ اکبر۔ کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد جو بڑے بڑے فقہاء تھے، ان فقہاء میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں یہ لوگ تھے، علقمہ، عبیدہ، شریح اور مسروق۔ ان میں علقمہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ 62 ہجری میں فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث نمبر 65 کو جو صحیح مسلم کی ہے، اسے مختصر لائے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ اسی مبارک واقعہ کو صحیح مسلم کے اندر مفصل لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ یہ حدیث 85 نمبر اشارہ کرتی ہے کہ 84 ضعیف ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک شرح صحیح مسلم کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 169 میں یہ واضح لکھا ہے ھذا صریح فی ابطال الحدیث المروی فی سنن ابی داود وغیرہ المذکور فیہ الوضوء بالنبیذ وحضور بن مسعود معہ لیلۃ الجن فإن هذا الحدیث صحیح وحدیث نبی ضعیف باتفاق المحدثین۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث بالکل واضح ہے ابو داود وغیرہ کی حدیث کے ابطال میں، جس میں نبیذ کے ساتھ وضو کا ذکر ہے اور ابن مسعود کے حاضر ہونے کا ذکر ہے لیلۃ الجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ حدیث صحیح ہے اور نبیذ کی حدیث محدثین کے اتفاق کے ساتھ وہ ضعیف ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے اس پر تفصیلی رد کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی کافی زیادہ بحوث ہیں اس حدیث میں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، سنن ترمذی جلد 5 صفحہ 382، صحیح ابن حبان جلد 14 صفحہ 225 وغیرہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 86۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جریج عن عطاء انه كره الوضوء باللبن والنبيذ۔ امام عطا رحمہ اللہ ناپسند کرتے تھے وضو کرنا دودھ کے ساتھ اور نبیذ کے ساتھ۔ وقال، اور کہا، ان التیمم اعجب الی منہ، مجھے تیمم زیادہ پسند ہے اس سے، تیمم کر لوں گا یہ مجھے پسند ہے، لیکن دودھ اور نبیذ سے وضو نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اثر صحیح ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، صحیح
یہ 86 نمبر اثر کی سند صحیح ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ عبد الرحمن سے مراد عبد الرحمن بن مہدی ہیں، ابن جریج عبد الملک بن عبدالعزیز مراد ہیں، اور یہ سنن کبریٰ بہقی میں بھی موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 9، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، رقم 695۔ اللہ اکبر۔ مصنف عبد الرزاق میں صرف دودھ کا ذکر ہے، اور یہ صیغہ جزم کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی معلق موجود ہے، قابلہ 242 نمبر۔ الحمدللہ۔ آگے ہے 87 نمبر اس باب کی آخری روایت۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو خلدہ قال سألت ابا العالیہ ان رجل اصابته جنابہ وليس عنده ماء۔ ابو خلدہ کہتے ہیں میں نے ابو العالیہ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جس کو جنابت لاحق ہوئی ہو اور اس کے پاس پانی نہ ہو، وعنده نبیذ، اور اس کے پاس نبیذ ہو، پانی نہیں ہے، نبیذ ہے۔ ایغتسل بہ، کیا وہ نبیذ کے ساتھ غسل کر لے؟ قال اللہ، تو ابو العالیہ نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ۔ جیسا کہ ہم نے اسی باب کی پہلی حدیث 84 نمبر حدیث پر تفصیل کے ساتھ بحث کی تھی کہ نبیذ کے ساتھ وضو غسل ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں احادیث کے اندر بے شمار احادیث میں یہ مسئلہ موجود ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، نبیذ پانی نہیں ہوتا، وضو غسل مطلق پاک پانی سے کرنا ہوتا ہے۔ تفصیل ہم نے 84 نمبر حدیث میں بیان کر دی ہے۔ الحمدللہ، ائمہ محدثین کا بھی وہی موقف ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ ہمارے ائمہ محدثین قرآن و سنت کے متبع تھے، الحمدللہ، اور یہی اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کا شعار ہے کہ وہ قرآن و سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ 87 نمبر، یہ بھی اثر صحیح ہے، الحمدللہ۔ ابو خلدہ کا پورا نام خالد بن دینار التمیمی ہے، ابو العالیہ کا پورا نام رفیع ابن مہران الریاحی، سکہ ہیں، مخضرم ہیں، تابعی ہیں۔ مخضرم اسے کہہ دیتے ہیں وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اللہ اکبر، اسلام کی حالت میں زمانہ پایا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے تابعین کو محدثین نے کہہ دیا ہے مخضرم، اور اس پر بعض محدثین نے مستقل رسائل بھی لکھے ہیں، امام سیوطی صاحب کا بھی رسالہ ہے، اور بھی محدثین نے رسالے لکھے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ اثر بھی سنن کبریٰ بہقی میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 9۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 26، سنن دارقطنی 253 نمبر میں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ 87 نمبر روایت بیان کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ بھی وہ نبیذ کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ اس میں ابو خلدہ کا نام جیسے بیان کیا خالد بن دینار التمیمی اسادی ہے، ابو خلدہ البصری ہے، الخیاط، ماشاءاللہ، ان کو امام ابن معین، عبد الرحمن بن مہدی، ابو زرع رازی، امام نسائی وغیرہ نے سکہ کہا ہے، الحمدللہ۔ ابو العالیہ رفیع، مکمل نام رفیع بن مہران البصری الریاحی ہے۔ آپ کو امام ابن معین، امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم رازی نے سکہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ امام ابو العالیہ بہت بڑے ائمہ محدثین میں سے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ باب مکمل ہوا، والحمدللہ علی ذالک۔